يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے درمیان ایک ماہر اقبالیات اقبال اور لا الہ الا اللہ کے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ ہیں ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب، جو آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. ایسی ان کئی محافل کو ہمارے ہاں مخاطب کر چکے ہیں. یہی نہیں بلکہ وہ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، ان کو کئی جگہ بلایا جاتا ہے، بیرون ممالک بھی. اور وہ خود لندن میں مقیم ہیں اور آتے ہیں 1-2 مہینے کے لیے، ایک آدھ موقع دیتے ہیں. آج ہمیں موقع ملا. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے اجتماع میں مجھے بہت سی تنظیموں کے سربراہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شاید کلمے یعنی عنوان کی کشش ہے. اقبال اور لا الہ الا اللہ پر ہم کو بہت کچھ ان سے سننا ہے. اقبال کو شاعر اسلام کہا گیا ہے، اور اس کے بعد اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا اگر عنوان ہو تو کتنا پرمغز نہیں ہوگا، اور کئی ایسے پہلو سامنے آئیں گے جس سے کہ ہم ناواقف ہوں گے. حضرات، اگلے ہفتے کے اعلامیے چھپ کے آ گئے ہیں، لیتے جائیے. اور اس سے ہٹ کے اور یہ کہوں گا کہ ہمیں آج امتیاز صاحب کا کلام بھی سننا ہے، لیکن وہ ہمارا 5:45 بجے خطاب ختم ہوگا، اس کے بعد وہ پیش کریں گے کلام ہوگا. اور 1-2 اہم عنوانات بھی ہیں اس کے بعد، یعنی اعلانات ہیں، وہ اعلانات بھی آپ سماعت فرمائیں گے. ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب صاحب کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ ہمارے لیے کئی ایسے موقعوں پر، جیسے 500ویں نشست، 600ویں نشست، یہ تو 880ویں نشست ہے، تو یہ جو مخاطب کر چکے ہیں ہمیں مختلف، اور ان کے مشورے ہماری اس محافل کے جاری رکھنے میں بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں. زیادہ تعریف ان کے منہ پر کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں، اور ان کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ مغرب کا وقت قریب رہتا ہے، یہ آج کل تنگی رہتی ہے وقت کی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. صاحب نے ماہر اقبال کا، اس کا بہت شکریہ. ماہر اقبال ہونا ایک بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے کئی زبانوں سے واقفیت ہونا چاہیے، کئی علوم سے واقفیت کی ضرورت ہوتی ہے. اقبال کے ایک بڑے اسکالر عزیز احمد صاحب نے اقبال پہ کتاب لکھی، اور عزیز احمد ساری یورپین زبانیں، فارسی، عربی، اردو سب کچھ جانتے تھے، اور اتنا سارے ماخذ و فلسفوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اقبال پہ کتاب لکھی، اور ختم ان سطور پہ کیا کہ اقبال کے کلام کو جب بار بار پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے بھی بہت تھوڑا استفادہ کیا ہے. ابھی تو ہم ساحل سمندر کی کنکریاں چن رہے ہیں، پانی تو ابھی بہت دور ہے. تو اتنے عظیم شخص اور شاعر کے کلام کے بارے میں ماہر کہنا مجھے میرے لیے غیر زیادہ ضرورت ہے. البتہ اقبال شناس اور محب اقبال میں ہوں. مزید یہ ہے، کچھ فرما رہے تھے. یہ تھا. پھر یہ کہ اقبال نے کلمے کی بھی تعریف کی ہے، قرآن مجید کے بارے میں بھی کہا ہے، اسلام کے بارے میں کہا ہے، لیکن پھر یہ اعلان کیا ہے کہ میں نہ صوفی ہوں، نہ ملا، نہ محدث، نہ فقیہ. حق تجھے میری طرح
صاحب اسرار کرے۔ کیا وجہ ہے کہ اقبال نے اپنے آپ کو کسی دینی نمائندے کے ہونے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا؟ وہ اپنے آپ کو مفسر بھی بنا سکتے تھے، محدث بھی بنا سکتے تھے، فقیہ بھی بنا سکتے تھے۔ ان کے زمانے میں مولانا آزاد بہت سے لوگ ہوئے ہیں، لیکن اقبال نے ایسا کوئی رسمی دینی راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ان تمام پر اب وہ محدث ہوں یا فقیہ ہوں یا صوفی ہوں، سب پہ کھلی تنقید بھی کی ہے۔ اور غالباً اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی ٹائٹل سے دور رکھا اور اپنے آپ کو انہوں نے شاعر کہا۔ ان کا شاعر کہنے کا مطلب جو تھا، وہ اپنے آپ کو روایتی بندھنوں سے آزاد رکھنا چاہتے تھے، تاکہ کسی چیز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو وہ بات کہیں تو وہ فوراً کہیں کسی روایت کے شکنجے میں نہ پھنس جائے۔ اب اگر آپ جب اقبال کو شاعر اسلام کہتے ہیں تو اس میں غلط فہمی کا بہت کچھ اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ اقبال نے اسلام کو اس انداز میں نہیں پیش کیا جیسا کوئی بھی اسلامی تحریک پیش کرتی ہو۔ انہوں نے اس کو بالکل اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو پیش کیا ہے ان کے مخاطب مسلمان اتنے نہیں ہیں جتنی پوری عالم اسلام میں تھے۔ انہوں نے اسلام سے وہ اقدار لی ہیں، وہ باتیں لی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے سچ ہو سکتی ہیں، اور ان کی جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، زیادہ تر ان کی شاعری اور ان کے اشعار ہی پر مبنی ہے۔ یہاں ایک بات یزدانی صاحب سے عرض کروں گا کہ اقبال کے کلام کے اوپر گفتگو کرتے وقت کلیات اقبال فارسی، کلیات اقبال اردو کے حوالے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ مستر صاحب بھی داب کے لاتے ہیں اور میں ہے یہاں، ہاں تو کلیات اگر مل جائے تو بہت مناسب ہے، تو حوالے میں کام آ جائیں گی۔ اقبال نے پہلی کتاب جو چھپی ان کی 1914 کے قریب، وہ اردو کلام نہیں تھا۔ سب سے پہلا ان کا جو کلام چھپا ہے وہ ان کی مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی تھی، اور یہ کتاب انہوں نے چھپوائی اور یہاں اور یورپ میں ان کے اساتذہ کے پاس بھی بھیجی، کیونکہ فارسی اس وقت بین الاقوامی حیثیت رکھتی تھی کلاسیکل لینگویج کی حیثیت سے۔ اردو ابھی نہ تو کلاسیکل بنی تھی نہ جدید زبانوں میں اس کا اتنا مقام تھا۔ تو اقبال نے فارسی میں لکھا، اور اس کو پڑھ کر ان کے استاد آرنلڈ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پوری مثنوی کو انگریزی میں ترجمہ کیا، اور انگریزی میں ترجمہ کر کے بائبل پیپر پہ اس کو لکھ کر خود اقبال کو پیش کیا۔ اور مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی میں انہوں نے انسان کے نفس، اس کی حقیقت، اس سے گفتگو کی ہے، اور ان کی ساری کوششیں رہی کہ کوئی انسان ہو، اس کے اندر جو مخفی قوتیں ہیں اقبال کے نزدیک وہ بے پناہ ہیں، اور ان سب کا اظہار بہت ضروری ہے، اور اس کو جگانے کے لیے انہوں نے پوری مثنوی لکھی، پھر بے خودی لکھی۔ اس میں انہوں نے بچے کا جو جائزہ لینا شروع کیا، سمجھا جھولے سے جائزہ لے کیا مثنوی اسرار خودی میں، کہ بچہ رہتا ہے اور حیران رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جو چیز آتی ہے اسے ٹکراتا ہے اور ہر غیر کو چھوتا ہے، اور یہ اس کی مسلسل کیفیت رہتی ہے۔ اس اضطراب کے عالم میں بچہ رفتہ رفتہ جب آگے بڑھتا ہے، یہ ساری اس کی بے قراری تجسس کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پائے یا سمجھے، دنیا کو سمجھے، اور اس بے قراری کا ایک مرحلہ بچے کی زندگی میں وہ آتا ہے کہ پھر ذرا کچھ جب تھوڑی سی سوجھ بوجھ آتی ہے تو پھر یہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہے، اب وہ کیا ہے، اور یہ کیوں ہے، اور اس طریقے سے وہ مسلسل بات کرتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ اس کی زندگی میں آتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک پہلی دفعہ یہ کہتا یہ میرا ہے، یہ میں۔ جس دن وہ لفظ میں اختیار کرتا ہے وہ پہلا دن ہے جہاں سے بچے نے اپنے آپ کو پہچانا۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، ظاہر بات ہے ایک نہایت خوبصورت اور دلکش شاعری کا میں نے خلاصہ اپنے سیدھے سادے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بچہ جب اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، یہاں سے اس کی
آمد شروع ہوتی اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، اور اس میں اس کا نفس دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک طرف تو کہیں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے، کہیں اس کو اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی صحیح تربیت ہو تو وہ اپنی چھپی ہوئی قوتوں کو پہچاننے لگے گا۔ اگر وہ اپنے سے بہتر کسی شخص کو دیکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، کسی استاد کی، کسی بزرگ کی، تو وہ بھی ایک عارضی مرحلہ ہے، اور ایسا کرنے کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اپنے آپ کی یافت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اب ان صلاحیتوں کا احساس بعض دفعہ چھوٹی موٹی خواہشات اور آرام و آسائش یا مادی راحت طلبی میں بعض دفعہ آدمی اس کو بھول جاتا ہے اور اپنی شخصیت کے بڑھنے کے بجائے چھوٹی چیزوں میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ یہاں سے ہو گیا اقبال کے کلم کہ لا الہ کی تفسیر شروع ہوتی ہے کہ فرد جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اس کے سامنے پوری دنیا ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، دوسرے انسان، سوسائٹی، اس کی حیرانیوں میں اس کو اپنا مقام پیش کرنا ہے۔ ایک طویل نظم میں اقبال نے بچے کی پیدائش کے بارے میں ساتھ یہ کہا تھا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یعنی اس کی کائنات ان سب چیزوں کو دیکھنے کی طرف مائل کیا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کمزوری میں پڑ جائے تو اس میں کسی مظہر کے آگے جھک جائے گا۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ درخت، جھاڑ، پہاڑ، سانپ، ہر چیز کے آگے جھکنے لگی ہیں، تو یہ جھکنا اس کے مقام سے کتنا ٹھیک ہے، کتنا نا ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی منزل آتی ہے۔ اس کے بعد اقبال اس کو یاد دلاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو پھر نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے اس میں نفخ کیا، تو کوئی نہ کوئی شان الہی انسان کے اندر ودیت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کا صحیح مقام متعین ہوتا ہے۔ یعنی جھاڑ و پہاڑ کی عظمت سے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کے آگے جھک جانا اور آگے نہ جانا یہ الگ چیز ہے، اور اپنی حقیقت کو سمجھنا کہ ہمارے اندر ذات الہی کی شان موجود ہے، یہ شان جو ہے زمین اور آسمان میں کسی چیز میں نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے جدا بھی کرتی ہے اور سربلند بھی کرتی ہے۔ اور اقبال اسی احساس کو جو اس کی الوہی شخصیت ہے، جو کہتا ہے کہ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں جہاں تجھ سے ہے، تو جہاں سے نہیں، یا میں بندہ خاکی ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند۔ یہ جو نہا خانہ لاہوت سے پیوند ہے اور انسان کی شخصیت کا یہ جو روحانی پہلو ہے، اس کو اقبال اجاگر کرتے ہیں، لیکن اس روحانی پہلو کو وہ صوفی بن کر کسی خانقاہ میں نہیں لے جاتے، بلکہ وہ اس کو مظاہر کونیہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بات یہ ہے کہ آپ کسی پہاڑ کی یا پتھر کی یا شجر کی یا کسی جانور کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ سب آپ کے لیے ہیں، اور اس میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں آپ اس کو حل کریں گے۔ ایک بہت بڑے پہاڑ کو دیکھ کر اس سے ڈر جانا کہ ہم نہیں کر سکتے عبور الگ چیز ہے، اور ایک حوصلہ یہ کہ ہم اس کے آگے نکل جائیں گے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نیچر سے نبرد آزما ہوتا ہے، اس کے اوپر قابو پانا چاہتا ہے، اور ایسا قابو پانے میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ہم نے زمین آسمان کی کتنی قوتوں کو، برف کو، بخارات کو، رفتار کو، پہاڑوں کو انسان نے جھکا لیا اور وہ ان سے آگے نکل گیا ہے، لیکن اب وہ فضاؤں کی تسخیر میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ بھی چیز ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تو یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو انسان کو جس نے اپنی ذات کو ذات الوہی سے وابستہ پایا ہے، اس کی نفس ظاہر بات ترقی کرے گی، اور کائنات کے کسی مظہر کے آگے وہ جھکے گا نہیں، بلکہ اس کے اوپر قابو پانے اور اس سے آگے چلے گا۔ اور آج سائنس کی بھی کوشش یہی ہے۔ اس کوشش میں
سوری اب یہ کوشش ایسی ہے کہ بہت سی قومیں آپ کو ملیں گی جنہوں نے کائنات کی ہر چیز کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ کائنات میں سے خدا کو دیکھنے اور اس کو محسوس کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو مونسٹک ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے اور ہر چیز کے آگے آپ جھک گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خدا کو دیکھیں، آپ اس کی دی ہوئی طاقت کو دیکھیں، اور یہ دی ہوئی یا ظہور الہی جو شان الہی ہے، یہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ پوری بنی نوع بشر میں ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ اقبال جو جگا رہے ہیں صرف آپ کو نہیں جگا رہے ہیں بلکہ پوری انسانیت کو جگا رہے ہیں کہ اپنے مقام و منزل کو پہچانیں، اور وہ چیزیں جو خود مخلوق خدا ہیں اور جو آپ کی نسبت ادنا درجے کے مخلوق ہیں، کہ اس کے اندر کوئی وہ شان الہی نہیں جو آپ کے اندر ہے، آپ اس کے آگے جھک نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اس کو تسخیر کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کے لیے اس کو کارآمد بنانا ہے۔ تو یہ آیات الہی کا مقصود بھی تھا، اور آیات الہی یہاں پر یاد رکھیں کہ دو طریقے کی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑی مقدس کتابیں اور خاص طور پر قرآن مجید پڑھا، ان کو یہ راستہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آیا، لیکن جن کو یہ راستہ نہیں ملا، انہوں نے وہ لامتناہی آیات الہی جو آیات کونیہ کی صورت میں کائنات میں ہیں، اس کا مطالعہ شروع کیا، جو سائنس کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ سے تسخیر کائنات شروع ہوئی، اور انسانیت میں وہ لوگ جو اپنے حوصلے کا یقین رکھتے ہیں وہ اس پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اقبال لا الہ کا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیا کچھ بھی نہیں۔ ان کی اصل غایت آپ کی اپنی ذات کے بارے میں آپ کے شعور کو بیدار کرنا اور اس کو اکسانا ہے، اور مایوسیوں کا اور کا شکار ہونے سے رکنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں مظاہر قدرت، جھاڑ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ سب چیزیں تو آدمی گرفتار کر لے گا، لیکن دوسرا مسئلہ اس کے سامنے خود انسان کا آتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے سامنے مجبور ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو سوشل صورت پیدا کرتا ہے کہ کیا بہت سی سوسائٹی، خود ہمارے ہندوستان ایک زمانے تک بلکہ اب تک کلاس سوسائٹی میں رہا، اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، ادنا ذات کے لوگ ہیں، یہ سب کا کلمہ جو ہے اس کی تنسیخ کرتا ہے کہ کوئی ذات اعلیٰ ہے نہ کوئی ذات ادنا ہے، وہ تو اپنے کرم سے ہے، اپنے کاموں سے ہے۔ یہ جو توحید کے اندر مساوات کا پیام پنہا ہے، اقبال نمبر 2 پہ اس کو سب سے آگے لاتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے بڑے خوبصورت شاعری، پورا ایک چیپٹر ہے کہ توحید کا تصور اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کا احترام نہ کرے اور اس کی مساوات کے آگے نہ جائے، اور دوسرے کے لحاظ آپ اس وقت کریں گے جب آپ طاقتور ہیں، لیکن آپ جب کمزور ہیں تو غلط طاقتور کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، اور انہوں نے اس پہ ایک بہت سی چیزیں کہیں۔ ان کا ایک دلچسپ مصرع ہے، من نہ دیدم کہ سگے پیچھے سگے سرخم کرد، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک کتے نے دوسرے کتے کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہو۔ تو آدمی دوسرے کے آگے کیسے سر جھکا سکتا ہے؟ اس کو اپنے سر چشمے کی طرف، اپنے اصل کی طرف یا اپنے خالق کی طرف، خدا کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس کا جو اس سے رشتہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کو وہ رشتہ حاصل نہیں ہے جو انسان کو۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ جو مسلمان کو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کوئی مسلمان کو ہے تو پھر یہ مولانا کی بات ہو گئی، لیکن اقبال کی بات یہ ہے کہ وہ پورے انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خواہ آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، پہلے آپ خدا واحد کو پہچانیں اور اس کی شان کو اپنے اندر دیکھیں، اس کے بعد نہ تو آپ کسی کو اپنے آگے جھکائیں نہ کسی کے آگے خود جھکیں۔ یہ توحید کے اندر کے مساوات کا ان کے اندر سب سے بڑا پیام ہے، اور اس پیام میں ظاہر بات ہے کہ سوسائٹی ایک ایسی پیچیدہ چیز ہے کہ جس میں لوگوں میں فکر و نظر کا اختلاف ہونے کی وجہ سے جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کا پیام مکہ منورہ میں جب پیش کیا تو لوگوں کو بہت ہی ناگوار گزرا، اور آپ کو جو کٹھنائیاں، جو مصیبتیں اٹھانا پڑیں وہ اسی لیے آئیں کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن جو آپ کے اس بات کو، رمز توحید کو سمجھ جاتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ پیدا ہوا، اور اسی کی وجہ سے توحید کا پرچم دنیا بھر میں بلند ہوا۔ توحید کا پرچم اسلام نے جو بلند کیا ہے، یہ پہلی دفعہ بلند نہیں کیا ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے۔ ہر ملک پہ، ہر قوم پہ انبیاء آئے ہیں، ہر ایک نے یہ پیام بھیجا ہے، لیکن قوموں نے ان کو بھلایا ہے، اور بھلا کر اپنے قرآن کی کریم کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو دیوتا بنا لیا، اوتار بنا، انہی کی پوجا کرنے لگے اور خدا سے دور ہونے لگے۔ تو کلمہ طیبہ کی سب سے بڑی یاد دہانی یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز جو خدا سے قریب کرے، وہی چیز آپ کی طاقت ہے، وہی آپ کی توانائی ہے، اور جو چیز اس سے آپ کو دور کرے وہ گویا غیر ہے، اور وہاں آپ کو لا الہ کہنا پڑے گا کہ آپ اس کو آگے مانیں گے نہیں۔ لیکن جو چیزیں روکتی ہیں انسان کو گویا حق تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، وہ دونوں تو دو طرح کی ہیں، وہی نہیں ہیں جو خارج میں ہیں، اس سے زیادہ آپ کے باطن میں ہیں۔ اس پر اقبال نے بڑی طویل مثنویاں لکھی ہیں۔ باطن کی چیزوں میں یہ ہے کہ صاحب حرص دنیا ہے، اقتدار کی خواہش ہے، زر کی خواہش ہے، اور زندگی کو مختصر سمجھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس پر اقبال کے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب میں بھی چیز ہے کہ مگر دوسرے بہت سے مذاہب میں اس میں تضاد ملتا ہے کہ ایک طرف تو دنیا کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسرے طرف زندگی کے ایک مرحلے پر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو مگر اسلام میں جو تلقین ہے یہ ہر جمعے میں کہی جاتی ہے، ہر طرف کی دنیا میں نہ پڑھو ہوگا، حرام دولت میں نہ ہو، لیکن لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن کیوں نہ ہو، اس کا حساب مولویانہ طریقے کا یہ ہے کہ عذاب و ثواب کی میزان پر اس کو بتایا جاتا ہے۔ اقبال عذاب و ثواب کی میزان تو ہوگی اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کا خود احتساب کرنا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں۔ آپ مادی زندگی کی وجہ سے اپنا جو تعلق خداوند تعالیٰ سے ہے اس تعلق کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ چیز، یہ لا الہ، اس کو توڑنا چاہیے تھا۔ تو لا الہ کا جو شمشیر ہے وہ باہر چلنے کے لیے اتنی نہیں ہے جتنی خود اپنے نفس میں ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو اس پھندے سے آگے نکلیں، اور اس کے نہ نکلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایک خدا کے ماننے کے دعوے دار ہیں، وہ مسلمانوں میں ہیں اور غیر مسلم میں، اب وہ دولت کے پھیر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سارا وقت مکانوں کی تعمیر اور انہی چیزوں میں اتنی توجہ ہوئی ہے کہ پھر وہ خدا سے بھی غافل ہو رہے ہیں، اور خدا سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرناک کمزوری کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اقبال نے شاعری میں، میں اگر ان باتوں کو ان کے اشعار سے السٹریٹ کروں تو اقبال کے کہنے کا کہ جو خوبصورتی اور جو حسن ہے وہ سامنے آئے گا، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر کہی بھی جاتی ہیں، اور اقبال نے اس کے بارے میں بڑی شد و مت سے کئی لکھی ہیں، اور وہی مثالیں جو عام طور پر دی جاتی ہیں کہ وہ انسان جو صرف کھانے اور پینے اور عیش کرنے اور بچے پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے، اتنا کام تو ایک گدھا بھی کر لیتا ہے۔ اقبال اس کو بہت بری طرح رد کرتے ہیں شاعرانہ انداز میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو دیکھیے، اپنے منصب کو دیکھیے، اور اللہ پاک سے آپ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو دیکھیے، اور اپنے مقام کو دیکھیے۔ اگر ان دنیاوی مراحل کو آپ سامنے رکھیں گے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کی جو اخرویت ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے والی نہیں بلکہ آگے چلنے والی ہے، تب اس کے بعد آدمی کے نزدیک اس کی اہمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اقبال نے شاعری میں جگایا ہے، اور
کہیں کہیں بالراست مسلمانوں سے کوئی خطاب ہے ان کا، لیکن بیشتر انہوں نے کہیں یہی باتیں انہوں نے کہیں کسی برہمن کے حوالے سے کہی ہیں، کبھی کسی فلسفی کے حوالے سے کہی ہیں، کبھی کسی اور اس کے حوالے سے کہی ہیں، لیکن انسان کو اس نے لا الہ کی روشنی میں جگایا ہے۔ اب رہا یہ کہ جب لا الہ کے تلوار سے آدمی نے اپنے باطن کے اندر ساری ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جو اس کو خدا سے دور کرتے ہیں، اور اپنی لگن اللہ تعالیٰ سے قریب رکھے، تو اس کو نہ تو جان کی پرواہ رہتی ہے، نہ مال کی پرواہ رہتی ہے، اور وہ حق کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہی وہ ابتدا تھی جس سے قرآن کا پیغام عربستان سے نکلا اور نصف صدی سے کم کے عرصے میں دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل گیا۔ اور اقبال بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ماضی کو زندہ کریں۔ طرز کوہن پہ اڑنا، آئینہ نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اقبال دنیا کے جدید ترین فلسفے اور حالات سے باخبر تھے، اور وہ احیا پرست نہیں تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں مولویوں کے جو خطبے ہوتے ہیں اس میں تاریخ کے بڑے بڑے حوالے ہوتے ہیں، اور تاریخ کے حوالے کی وجہ سے وہ احیا پرست بننا چاہتے ہیں۔ اقبال اور مولانا آزاد دونوں اس پر قائم تھے کہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہو، کوئی قوم ہو، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنا گزشتہ ہوا زمانہ ہم واپس لائیں گے اور ویسے ہی کام کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کو اپنے زمانے کی نفسیات اور حالات تو ہم کو اپنے زمانے کے مطابق سمجھ کر اعلیٰ کلمت اللہ کو یا توحید کے اس پیام کو، جو ہر اس انسان کو جو خدا واحد پہ ایمان رکھتا ہو اس کو آگے بڑھائے، اس کی توانائیوں سے باہر نکالے، جس کی وجہ سے انسانیت کا وسیع پیمانے پر وہ ہو۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ احساس اس میں ختم ہو جائے اور انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو شیطانی قوتوں میں، طاغوتی قوتوں میں صرف کرے، تو اس کے قوت اور اپنی یافت اور اپنی شخصیت سے بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے، بڑی بڑی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس نے تیموری اور چنگیزی کے ہلاکت خیز واقعات کا ذکر کیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جب آدمی اپنی بے پناہ طاقتوں اور قوتوں کو دیکھے، تیمور نے دیکھا، چنگیز نے دیکھا، اور ہٹلر نے دیکھا، اور بہت سے موجود بھی ہوں گے اس زمانے میں کہ اپنی طاقت پر سرگرداں ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی روحانی حقیقت سے بے خبر ہیں، اس کی وجہ سے انسانیت کو سخت ترین نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے کہ جس نے اپنے آپ میں خدا پاک سے اپنا رشتہ محسوس کیا اور توحید کی طاقت محسوس کی، اس کو پھر ایسا رہنا چاہیے کہ وہ کسی چیز کے سوائے حق کے کسی چیز کے آگے نہ جھکے اور سچ بات کہنے کی جرأت رکھے۔ یہ طاقت ہمارے ہاں سے کم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر اس کے سب سے بڑے علمبردار مسلمان ہی تھے، اور شاید سب سے زیادہ بڑے پیمانے پہ مسلمانوں نے ہی اسی کو بھلایا ہے، اور وہ ریچولز میں اور معمولات میں زیادہ گتھے ہوئے ہیں، لیکن اس حقیقت کو سوچنا نہیں چاہتے۔ اور جب تک نہیں سوچیں گے، ہم دنیا کی بڑی قوموں کے ساتھ جو اس وقت کام کر رہی ہیں مسابقت میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم کو ان سے مسابقت میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کو اقبال ان کا فلسفہ اتنا وسیع ہے اس پر، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے لا الہ الا اللہ کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، لیکن آپ اپنی شخصیت کی توانائیوں کو اس وقت تک مزید توانا نہیں بنا سکیں گے، اس کی دھار اس وقت تک تیز نہیں کریں گے جب تک آپ لا الہ کی حقیقت نہ سمجھیں اور خدا واحد سے اپنا رشتہ نہ جوڑیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں، اور عام انسان جب سوچتا ہے، تو اپنی زندگی کے احاطے میں یقیناً آپ عبادات اور دوسری چیزیں سوچیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیاوی زندگی کا آدمی سوچتا ہے، اور اس کو کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زمان و مکان کا گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر موت کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی وسائل دنیوی کو زیادہ اکٹھا کر لے اپنے پاس، تو
تو پھر یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ بھی چھینے جائیں گے اور جان چھینے جائے گی. اور یقین یہ بھی مانیے کہ اقبال نے کئی جگہ بتایا کہ جہاں کہیں آپ پاس مال و دولت زیادہ ہوا تو یقیناً آپ کو پہلے مال و دولت کے جانے کا ڈر رہے گا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا ڈر رہے گا. اور جس کے پاس مال و دولت ضرورت سزا نہیں ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی. سنت نبوی یہ تھی کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ بڑھے. اب ہماری ضروریات بہت بڑھنے لگی ہیں. اس پر اقبال نے بہت تفصیل سے لا الہ کی تفسیر میں لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں خاص طور پر فارسی شاعری میں ایک دو جگہ نہیں ہم اس کے اوپر مختلف زاویوں سے روشنی ڈال کر یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیجئے. اور حفاظت سب سے بڑی یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنا رشتہ جو خدا ذوالجلال سے ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے. اور اس کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے فرائض کو آگے بڑھائیے. ورنہ پھر آپ بھی زمانہ موقع کی گرفتار ہو جائیں گے کہ بھئی میرا اتنا ٹائم رہ گیا ہے, میرا اتنا یہ کام کرنا ہے. یہ چیز ہمارے سوچنے کی نہیں ہے. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ہم کو قربت حق چاہیے تو ان کو نسبت مال و دولت سے, دنیاوی علائق سے اور اپنی زندگی سے اتنی محبت باقی نہیں رہتی جتنی محبت ادھر ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو موحدین کو یا ایک خدا پہ ایمان رکھنے والوں کو آگے لے جا سکتی ہے اور بچا سکتی ہے. دوسرے وہ بہت لوگ ہیں جن کے پاس بہت سرمایہ ہے, بہت دولت ہے, پشتوں کا حساب لگا ہوا ہے اور وہ ان کا سوچنے کا ڈھب وہی ہے, لیکن وہ اندر سے توانا ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ساری توانائی جو ہے وسائل کے اوپر ہے. اور ان کا روحانی وسیلہ جو بھی اس قسم چیز کریں وہ اپنی جگہ بہت کمزور اور ناتوان ہے. تفسیر لا الہ میں اقبال اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ اس موقع پر تم کو سچ بولنے کے لیے اور حق پہ قائم رہنے کے لیے کہیں جھکنا نہیں چاہیے. خود قرآن نے بھی کہا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ تم کو غم کرنے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت. تم مومن ہو. مومن ہونے کا مطلب خدا واحد پہ ایمان رکھتے ہو تو تم اعلیٰ ہو. اس میں اپنی برتری کا احساس ہوگا. تو اور یہی وہ احساس ہے جو کلمے کی جان اور اس کی روح ہے. اب رہا یہ کہ اس عقیدے کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت بھی ہم خدا واحد کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت زیادہ یاد آتا ہے خدا جب پڑتی ہے اور اس کے فضل و رحمت کو ہم یاد رکھتے ہیں. لیکن جب ہم کو بہت کچھ حاصل ہو جائے اور ہماری بلائیں دور ہو جائیں تب بھی ہم بساط میں اس کو ہم یاد کرتے ہیں. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ دو کلمات پڑھا کر کوئی اس پر ایمان کی پوری بنیاد ٹھہرائی گئی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلایا جاتا ہے. تو وہ تو ایک رسم ہے لیکن ہر شخص اس کی معنی کو اتنی گہرائی تک نہیں سمجھے گا جب تک کہ اس کو سمجھانے والے نہ سمجھائیں. تو گیا اب لا الہ کی جو کچھ تھوڑی سی تشریح اور تفسیر میں نے آپ سامنے پیش کیا ہے اقبال کے نقطہ نظر سے. اقبال پھر اس پہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے دور, اپنے معاشرت, اپنی سوسائٹی کا جائزہ اور اپنا جائزہ اس میں لیں اور متحرک رہیں اس بارے میں. اگر اس بارے میں آپ متحرک نہیں رہیں گے تو یہ جذبہ آپ کو باقی نہیں رہے گا. اس میں شک نہیں کہ اس کے لیے قیادت کی بھی ضرورت ہے. ہماری بیشتر قیادتیں عالم اسلام میں بہت قیادتیں ہیں لیکن وہ دنیاوی معاملات میں پڑی ہوئی ہیں اور سازے کیے ہوئے طاقتی طاقت سے قیادت میں صداقت نہیں رہ گئی ہے. لیکن جس اقبال نے کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ہم کو ایک ایسے کی تلاش چاہیے جو ابراہیم کی طرح ہو اور جو آنی جانی قوتوں سے ہٹ کر
خدا پہ یقین رکھتے ہوئے ایمان کی قوت کے بھروسے پر اب بالکل بے نفسی کے ساتھ ملت کی خدمت کے اوپر آمادہ ہو، اور اس کی تلاش اس وقت ہم کو عصر حاضر میں ہے، اور یہ ابھی نہیں ہوا۔ اقبال جائزہ لیتے رہے اپنے دور میں، انہوں نے کہا نہ مصطفیٰ میں نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی، کھلے طور پر انہوں نے اپنے معاصر سیاستدانوں پر تنقید کی۔ اب ہم کسی سیاستدان پہ تنقید نہیں کر سکتے، سیاست بڑا ہی گندا کھیل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سیاست قوموں کو اوپر لے جاتی تھی، اب سیاست قوموں کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہی ہے اپنی، اور یہ ہر جگہ افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں عمومی طور پر مسلم قیادت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام کے اوپر جتنا ریسرچ ہمارا خود دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے، وہ تو خیر سوائے اس کے کہ پرانی لکیر پیٹ رہے ہوں، اس میں سے کوئی نئے معنی نکال ہی نہیں سکتے۔ میں نے جو چند باتیں ناقص اقبال سے حذف کر کے آپ کے سامنے پیش کی، یہ باتیں دینی درسگاہ میں نہیں پڑھائی جاتی۔ تو اقبال اس کی طرف نئی قیادت کو ابھارنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہر طرف دنیا میں صنم کدہ تعمیر ہوا ہے، ہم کو اس کا انتظار ہے۔ بعض لوگ انتظار مہدی میں ہیں، یہ سب تو ہوگا۔ میں ایرانین کلچر ہاؤس میں جاتا ہوں، وہاں کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کی واپسی کا انتظار نہ کیا جا رہا ہو۔ خیر وہ جب آئیں گے تو آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو اپنی جگہ پر جہاں جس حد تک بھی ہیں اس میں کرنا چاہیے۔ اس میں اقبال یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی بڑی قیادت کی کمی ہے تو آپ کی حیثیت گلستان میں ایک چھوٹے سے پھول کی ہے، آپ اس کے لیے مہکنا شروع کیجئے، آپ اس کے لیے کام کرنا شروع کیے۔ اس کوشش میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی پھول کی پتیاں بکھر جائیں، لیکن یقین مانیے کہ اس پھول کی بکھری ہوئی ہر پتی سے گلستہ پیدا ہوگا، اور یہ انقلاب اس کے اندر شروع ہوگا۔ ان کی شاعری میں بڑی دلکش مثالیں ہیں، افسوس یہ کہ میرے سامنے کتاب بھی نہیں اور اتنا یاد بھی نہیں ہے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اقبال کا اس پیام اگر آپ کے دل تک پہنچ رہا ہو، اور اس میں ہم کچھ کوشش کریں اپنی اور اپنی معاشرے کی، اپنی اولاد کی، اپنے دوستوں کی، اس میں ہندو اور مسلم کی تخصیص نہیں ہے، لیکن سچ بات سب کے سامنے کرنا چاہیے۔ میرے سامنے بہت سے غیر مسلم احباب آتے ہیں اور جو پوچھتے ہیں اسلام کے بارے میں یا توحید کے بارے میں، تو اسلام کی تو اتنی زیادہ شکلیں ہو گئی ہیں کہ کسی ایک شکل کے اوپر سمجھانا بہت مشکل ہے، مگر توحید تو ایسی کلیدی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کسی مذہب کو پیرو ہو، نہایت آسانی سے اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اور اس کا پرچار کرنا چاہیے۔ اور یہ نہ ہونے سے خود ہماری سوسائٹی میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے قدم قدم پر، اور اس میں سوائے دنیا کے کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف چھوٹا سا مندر بن جاتا ہے تو دوسری طرف چھوٹی سی درگاہ بن جاتی ہے۔ یہ کمپٹیشن جو ہے آدمی کو خدا تک قریب نہیں لا سکتا، نہ ہندو کو ادھر لے جا سکتا ہے، نہ مسلمان کو ادھر لے جا سکتا ہے۔ یہ ایک سماجی جھگڑا ہے، اور جو خدا کی طرف لے جانے کے بجائے اس سے دور کرتا جا رہا ہے۔ ہم کو ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے، اور یہ انتظار ہم نہیں کر سکتے کہ اقبال سے بار بار کہتے ہیں کہ اس میں کسی لیڈر کی، کسی قائد کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر خود وہ قوت موجود ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے اور اس لحاظ سے اپنی قوتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کا جو وجود یا اس کی روح ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو امکانات مخفی ہیں، اس کا اظہار دوسری قومیں، بہت سی قومیں کر رہی ہیں۔ کوئی سائنس کی وجہ سے کر رہی ہے، کوئی علمی تحقیقات کے راستے سے کر رہی ہے، لیکن مسلمان اس طرف غافل ہیں بڑی حد تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشی نظام میں پھنس گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دیکھنے کی صلاحیتیں
خیرہ ہو گئی ہیں، صاف نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ ہم آسمان بھی دیکھتے تھے، زمین بھی دیکھتے تھے اور درخت بھی دیکھتے تھے۔ اب آج کا بچہ صرف ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اسکرین کو دیکھتا ہے اور کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور پھر پڑھتا ہے تو پھر ویب سائٹ میں ورچوئل اسپیس کے اندر کھنچتا چلا جا رہا ہے اور غیر شعوری طور پر ایک بہت بڑے جال میں پھنستا جا رہا ہے، اور اس سے اس کو نکالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو خدا کی طرف متوجہ کیا جائے، لیکن اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے جب تک خود اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کی طرف اس کی نظر نہیں ہوگی، وہ اس کی شان کو پہچان نہیں سکے گا۔ ہم کو ان کی تربیت میں ان کو ہر طرف لے جانے کے لیے ان کی آنکھیں کھولنا ہے، اور اس کو جس ویب میں وہ پھنسا ہوا ہے اس ویب سے اس کو تھوڑا سا چھٹکارا دینا چاہیے کہ وہ وہاں سے ہٹ کر اپنے آپ کو دیکھے، کائنات کو دیکھے اور خدا کو سمجھے، تو اس کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ اس کے اندر رکھنے کے بعد مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں پیدا کر دی گئیں کہ لوگ سوسائڈ بم لگا کے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو زندگی کا کوئی شعور اور منزل کا احساس نہیں ہے، اور ان کو استعمال کرنے والے ملا یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حالات میں، خاص طور پر مسلمانوں کے حالات میں، جو کلمہ گو سمجھے جاتے ہیں ان کے اندر بہت بڑا انتشار ہے۔ جس حد تک وہ آپس میں جن چیزوں کی وجہ سے گھس گئے ہیں، کہیں شیعہ کو سنی مار رہے ہیں کہ سنیوں کو شیعہ مار رہے ہیں، بلکہ حالت تو یہ ہو گئی کہ بعض ممالک میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں گویا غلط تعلیم کی وجہ سے ہیں، اور اقبال نے یہی وجہ تھی کہ کوئی مذہبی راستہ تلقین کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ حقیقتوں کی کنہ کو پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ہر ایک حقیقت جو آپ کے نفس کی ہے، جو کائنات کی ہے، جو الوہیت کی ہے، اس کو کھول کھول کے نقطے شعر کے مختلف پیرایوں میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک بیداری ہو، ایک تازگی ہو، ایک شادابی ہو، اور ہم اس طریقے سے خود اور اپنی نسلوں کو آگے دیکھ سکیں اور بڑھا سکیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جو کہنا چاہتا تھا اس نے مرکزی خیال میں نے پیش کر دیا ہے، اور اس گفتگو کا خلاصہ خود اقبال کی ایک نہایت خوبصورت نظم ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے دوست امتیاز الدین صاحب اقبال کی نظم اگر ترنم سے پیش کر دیں۔ یہ نظم بہت عمدہ، بس یوں ہے سر۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، خودی ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خودی ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری،
نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے ہماری استدعا قبول کی اور ایک خطاب آج ان کا ہوا، اور وہ بھی ایک اہم عنوان سے۔ دو اعلانات ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ ایک تو ڈاکٹر زور فاؤنڈیشن، محی الدین قادری زور صاحب سے کون ہیں جو واقف نہیں ہیں، ادارے ادبیات اردو کی جو عمارت پنجا گٹے میں ہے، وہ ہمیشہ ان کو یاد دلاتی ان کی۔ تو یہ جو ہے 7 جنوری کو ایک ڈاکٹر زور میموریل لیکچر زور فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سب کو کھلی دعوت ہے کہ 10:30 سے آغاز ہے، 10:55 تک چائے و استقبال، پھر خطبہ استقبالیہ، پھر نذرانہ گل، پھر ڈاکٹر زور میموریل لیکچر۔ عنوان ہے حیدرآباد دبستان در دبستان، اور مقرر آج کے آپ کے یہاں کے مقرر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین احمد شکیب صاحب خصوصی مقرر ہیں۔ 12 بجے دن رسم اجرائی کتاب افادات زور جلد 4 شخصیات، مراتب جناب سید رفیع الدین قادری صاحب اور بدست جناب سید تراب الحسن صاحب۔ 10:30 کا بتا دیا میں۔ 12:10 کو جو ہے جناب سید امتیاز الدین صاحب تبصرہ پیش کریں گے جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور اظہار خیال 12:25 کو سید رفیع الدین قادری صاحب، اور پھر صدارتی خطبہ جناب سید تراب الحسن صاحب پنجتن، اظہار تشکر جناب سید وقار الدین قادری۔ پروگرام ٹھیک 11 بجے شروع ہوگا، اس سے پہلے چائے نوشی رہے گی۔ دوسرا ایک اہم اعلان ہے، ایک اہم اعلان ہے، وہ اہم اعلان یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری حیدرآباد کی ایک قدیم سوسائٹی ہے کل ہند نہج البلاغہ سوسائٹی، اس کے زیر اہتمام سیمینار ہے۔ یہ ہے بعنوان تصور حکومت علی اور نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ 8 جنوری 2017 یوم ایک شنبہ بوقت 10 ساعت دن، ویسٹرن بلاک آڈیٹوریم، سالار جنگ میوزیم، نیا پل، حیدرآباد۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر مختلف بلاکس میں مختلف ہال ہیں، یہ ویسٹرن بلاک میں ہے، وہ ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے مہمان خصوصی ہیں عزت مآب آغا حسن نوریان، جو ایران کے اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسل جنرل ہیں ہمارے حیدرآباد میں۔ اور اس میں جناب معزز مہمان کی حیثیت سے جناب زاہد علی خان صاحب، ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد، شرکت کر رہے ہیں۔ صدارت شوکت علی مرزا صاحب صدر اس ادارے کے ہیں۔ مقررین میں حجت الاسلام آغا مجاہد حسین صاحب اور ڈاکٹر سید امتیاز صاحب، سردار نانک سنگھ نشتر صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمیشہ ایسے ہماری محافل کو گرماتے ہیں، اور وہ بقیہ ان کا پروگرام دیا گیا ہے، وہ پروگرام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دونوں پروگراموں میں شرکت کریں۔ ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں ادبی، اور آپ کو تو پتہ ہے محی الدین قادری صاحب کی شخصیت جو ہے ایک بہت ہی روشن ستارے سی ہے ادبی دنیا میں، اور وہ ان کے خاص خصوصی دکنیات پہ ہے۔ میں ضرور توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جب برخاست ہوں گے کہ برابر وہاں تو ضرور ملاقات ہوگی، اور کہیں صحیح ایسی محافل میں تو آپ عزت بخشتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں تشریف لاتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سب کرسیاں بھری ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بہت سی تنظیموں کے سربراہان موجود ہیں یہاں پر، اس کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے دعا فرمائیے۔
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا شفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.